السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال في موضع آخر: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال في موضع آخر: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. وقال في موضع آخر: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی صرف اور صرف اس ذات کے لیے لائق و زیبا ہے جو اپنی ذات کے اعتبار سے، اپنی صفات کے اعتبار سے، اپنی عبادت کے اعتبار سے یکتا، تنہا اور بے مثل ہے۔ نہ تو اس کی ذات میں کوئی شریک، نہ اس کی صفات میں کوئی شریک، نہ اس کی الوہیت یعنی عبادت میں کوئی شریک۔ وہ یکتا ہے، تنہا ہے، بے مثل ہے۔ وہ اول بھی ہے اور اخیر بھی، اپنی قدرتوں سے ظاہر بھی ہے اور نظر نہ آنے کی وجہ سے باطن بھی۔ وہ حی بھی ہے، قیوم بھی، قادر بھی اور قدیر بھی، رحمان بھی اور رحیم بھی، غفار بھی اور ستار بھی، ذو الجلال والاکرام بھی اور ذو العرش المجید بھی۔ حمد و ثنا صرف اور صرف اس ذات کے لیے ہے جس نے ہمیں آنکھ، کان، دل اور دماغ عطا فرمائی۔ حمد و ثنا صرف اور صرف اس ذات کے لیے ہے جس نے ہمیں اسلام جیسی عظیم نعمت سے سرفراز فرمایا اور اس نعمت کو قبول کرنے کی صلاحیت و توفیق بخشی۔ اتنی حمد و ثنا ہو کہ اللہ سبحانہ تعالی راضی ہو جائے۔ اللہم لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی۔ اور درود و سلام ہو امام الانبیاء، خطیب الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو بشیر بھی اور نذیر بھی، صاحب کوثر بھی اور صاحب مقام محمود بھی۔ اتنا درود و سلام ہو کہ اللہ سبحانہ تعالی راضی ہو جائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حضرات گرامی، جیسا کہ ایک آدھ ہفتے پہلے ہی اعلان کیا جا چکا ہے کہ آج کے اس پروگرام کے اندر ہمارا موضوع ہوگا نجات کی راہ۔ حضرات گرامی، ہم انسان ہیں اور اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ایک مقصد کے خاطر اس روئے زمین کے اوپر برپا کیا ہے، اور اس مقصد کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے اپنی کتاب کے اندر میں کر دی ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو محض اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے، عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ مقصد واضح ہے کہ اللہ نے ہمیں یعنی انسانوں کو اپنی بندگی کے لیے بنایا ہے،
اور اللہ تبارک و تعالی کی بندگی ہم کس طرح کریں گے، اس کی رہنمائی اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبیوں کے ذریعے اور آخری زمانے کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے آنے والی یعنی قیامت سے قبل پیدا ہونے والے تمام اشخاص کی رہنمائی کے لیے اللہ کا کلام انشاءاللہ باقی رہے گا. اللہ کا کلام اس کی رہنمائی کے لیے باقی رہے گا، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ جس کو اللہ تبارک و تعالی نے آئیڈیل بنایا ہے، نمونہ بنایا ہے، وہ انشاءاللہ باقی رہے گا. اور اسی کے اوپر چل کر یعنی اللہ کے قرآن کتاب جو اللہ نے اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کیا، اور اس کی تشریح خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا دی. جو اشخاص اس روئے زمین کے اوپر ان دونوں باتوں کو، اللہ کے کلام کو اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو مضبوطی سے تھامے گا، وہی کامیاب و کامران ہوگا. جو چھوڑے گا وہ گمراہی کے دلدل میں پھنستا چلا جائے گا. جس کامیابی کی دعا ہم ہر نماز کے اندر میں کرتے ہیں کہ وہ کون سی راہ ہے جس کے اوپر چل کر ہمیں کامیابی و کامرانی نصیب ہو سکتی ہے، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی، جس کی دعا ہم ہر نماز میں کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے کی طرف رہنمائی فرما، صراط مستقیم کی ہدایت دے. اہدنا الصراط المستقیم، یہ صراط مستقیم کون سا راستہ ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے کے اوپر اے اللہ چلا جن کے اوپر تو نے انعام کیا ہے. اور کن کے اوپر اللہ نے انعام کیا؟ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، ان کے اوپر اللہ نے انعام کیا. اللہ نے انعام کیا نبیوں کے اوپر، اللہ نے انعام کیا نبی کے ماننے والے صحابہ کے اوپر، اللہ نے انعام کیا جو ان کی اتباع کرنے والے لوگ تھے. وحسن اولئک رفیقا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے اوپر انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء، شہیدوں کے اوپر جو اللہ کے راستے میں حق واضح کرتے ہوئے اپنی جان آفری کے سپرد کر دی. شہداء کی راہ، صدیقین کی راہ، ان لوگوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام کیا. تو جس راستے کے اوپر صحابہ چلے، جس راستے کے اوپر تابعین چلے، جس راستے کے اوپر شہداء چلے، جس راستے کے اوپر چلنے والے کو صالحین کہا جاتا ہے، اے اللہ اس راستے کی طرف ہماری رہنمائی فرما. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ ان لوگوں کی راہ پر نہ چلانا جن کے اوپر تیرا غضب ہوا، یعنی یہودیوں کے اوپر تیرا غضب ہوا ہے. کسی کو بندر اور خنزیر کی شکل میں تبدیل کر دیا گیا، تو کسی کے اوپر آسمان سے بجلیوں کی بارش کر دی گئی، تو کسی کے اوپر پورا کوہ طور اٹھا کر رکھ دیا گیا، اور ذلیل و خوار کسی کو بندر بنا دیا گیا. اے اللہ ان کی راہوں کی پیروی کرنے سے ہمیں بچا لے، ان کے راہوں پر نہ چلا. غیر المغضوب علیہم، نہ کہ ان کے راہ پر جو مغضوب علیہم ہیں، جو اللہ کے غضب کے شکار ہوئے، اور نہ ان لوگوں کی راہ پر چلا جو بھٹک گئے، صراط مستقیم کے راستے کو انہوں نے چھوڑ دیا، انبیاء کے بتائے ہوئے طریقے کو انہوں نے فراموش کر دیا. اے اللہ ان لوگوں کے راستے پر ہمیں نہ چلا. تو یہ ہم دعا ہر نماز کے اندر میں کرتے ہیں، ہر رکعت کے اندر میں کرتے ہیں. نماز فرض ہو، سنت ہو، نفل ہو، کوئی سی بھی نماز ہو، ہم یہ دعا اس نماز کے اندر میں ہم ضرور کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا. یہی صراط مستقیم،
یہی صراط مستقیم نجات کی راہ ہے. اسی پر چلنے والے لوگ دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں، اور اس سے برگشتہ ہونے والے لوگ دنیا اور آخرت کی کامیابی ان لوگوں کے نصیب میں نہیں ہو سکتی ہے. جو صراط مستقیم سے الگ ہٹ کر اپنا کوئی مسلک بنا لے، اپنی کوئی مسجد بنا لے، اپنا کوئی جمعیت بنا لے، اپنی کوئی جماعت بنا لے، اپنا کوئی فرقہ بنا لے، اپنا کوئی گروہ بنا لے، چاہے کسی بھی نام سے پکارے جائیں، صراط مستقیم سے ہٹنے والوں کے لیے کامیابی و کامرانی نہیں ہے، نجات ان کے لیے نہیں ہے. جو صراط مستقیم پر سے برگشتہ ہو جائیں، یا شیطان کو برگشتہ کر دے، یا محبت میں وہ برگشتہ ہو جائیں وغیرہ وغیرہ، ان لوگوں کے لیے کامیابی و کامرانی نہیں ہے جنہوں نے صراط مستقیم کو پس پشت ڈال دیا ہے. ہم جو لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، مسلکی عینکوں کو ہٹا کر، بلائے طاق رکھ کر اس گفتگو کو اگر بغور سنیں گے، انشاءاللہ باتیں ہمیں سمجھ میں آتی چلی جائیں گی، اور امت کے اندر سے افتراق، انتشار اور فرقہ واریت کا بالکل طور پر خاتمہ ہو جائے گا انشاءاللہ. فرقہ واریت کا مطالبہ اس امت سے نہیں کیا گیا ہے، اس امت سے فرقہ واریت کا مطالبہ نہیں کیا گیا ہے، اختلاف کا مطالبہ اس امت سے نہیں کیا گیا ہے. دلیل قرآن مجید کی آیت کریمہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور گروہوں میں مت بٹو. آپ کہتے ہیں گروہوں میں بٹنا یہ ہمارے لیے رحمت ہے، ہم کہتے ہیں کہ ممانعت ہے. قرآن نے کئی جگہوں پر واضح کر دیا وَلَا تَفَرَّقُوا، فرقہ واریت اختیار نہ کرنا، گروہ در گروہ نہ ہو جانا. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا، تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو گروہ در گروہ بڑھتے چلے گئے اور دلیل آ جانے کے بعد بھی انہوں نے اختلاف مچایا، دلیل آ جانے کے بعد بھی اختلاف مچانا. ایسا مت ہونا، روک دیا گیا ہے ہمیں فرقہ واریت سے. ہم ایک امت ہیں، ایک قرآن کو ماننے والے، ہاتھ میں اٹھانے والے. وہی قرآن آپ پڑھتے ہیں، وہی قرآن ہم پڑھتے ہیں. پوری دنیا کے اندر میں وہی قرآن پڑھا جاتا ہے، پڑھایا جاتا ہے، سیکھا جاتا ہے، سکھایا جاتا ہے. وہی بخاری ہر جگہ پڑھی جاتی ہے، پڑھائی جاتی ہے. سارے مسالک والے اس کو تسلیم کرتے ہیں، چونکہ اس کے اندر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح ترین باتوں کو جگہ دی گئی ہے، رکھا گیا ہے، اور اس کو بالسند اس کے اندر میں بیان کیا گیا ہے. وہی مسلم ہم ہر جگہ پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، وہی ترمذی ہر جگہ پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں. سارے مسلک والے اپنے مدارس کے اندر میں تمام صحاح ستہ کی کتابوں کو اندر کو پڑھاتے ہیں، جس میں 4 کتب کے اندر میں اکثر صحیح روایتوں کا اہتمام کیا گیا ہے. کچھ چیزیں اگر اس کے اندر میں ضعیف بھی آئی ہیں تو صاحب کتاب نے خود واضح کر دیا ہے کہ یہ روایت کمزور ہے، اس کے بدلے یہ صحیح روایتیں موجود ہیں، اس کے اوپر عمل کیا جائے. تو آج امت کا المیہ، سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ آج یہ امت افتراق و انتشار کی شکار ہے. آج یہ امت قرآن سمجھنا نہیں چاہتی، آج یہ امت حدیث کو لینا نہیں چاہتی، آج یہ امت سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار کرنا نہیں چاہتی. آج اس امت کے سامنے جب اللہ کا کلام پیش کیا جاتا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پیش کیا جاتا ہے، تو وہ اس کو مسلکی ترازو میں لا کر تولتے ہیں اور کہتے ہیں یہ مسلک جو ہمارے سامنے بیان کیا گیا ہے، ہم حنفی ہیں، امام ابو حنیفہ کے نزدیک یہ ہے کہ نہیں ہے. ہم شافعی ہیں، امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے نزدیک ہے کہ نہیں ہے. ہم مالکی ہیں، امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک ہے کہ نہیں ہے. ہم اور دوسرے امام کو ماننے والے ہیں، ان کے نزدیک ہے کہ نہیں ہے. الغرض ہمارے علماء اس کی تائید کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں. اگر ہمارے علماء کی مہر اس کے اوپر نہ لگی ہوئی ہو تو ہم ہرگز اس کو اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یاد رکھیے یہ مسلکی ترازو نہ تو ہمیں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے دیا ہے، نہ یہ مسلکی ترازو ہمیں امام شافعی نے دیا ہے، نہ یہ مسلکی ترازو ہمیں امام مالک نے دیا ہے، نہ یہ مسلکی ترازو نہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے دیا ہے، نہ یہ مسلکی ترازو امام ابن تیمیہ نے دیا ہے. کسی نے مسلکی ترازو نہیں دیا. یہ سارے کے
سارے اشخاص دین کی تشریح کرنے والے، دین کو لوگوں کے سامنے آسان بنا کر پیش کرنے والے اور اس کو امت تک پہنچانے والے افراد تھے، علماء تھے، فضلاء تھے، امام تھے، مفتی تھے اور شارحین قرآن و سنہ تھے، یہ سارے لوگ تھے۔ اس کے اندر میں چند لوگوں نے کچھ خطائیں بھی سرزد ہوئیں جس کا تذکرہ خود موجود ہے، اور خود کہتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اذا صح الحدیث فهو مذہبی، صحیح حدیث ہی میرا مذہب ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے بھی اس طرح کی بات کہی، اور اسی مفہوم کی بات امام مالک نے بھی کہی، اور اسی مفہوم کی بات امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے کہی۔ جن کو جس طریقے سے قرآن و حدیث، قرآن کی باتیں پہنچی اور اس کی تشریح حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچی، سبوں نے اپنے اپنے طور پر لوگوں کے سامنے اس کو آسان بنا کر اپنے علم کے موافق لوگوں کے سامنے اس کو پیش کیا۔ تو بہرحال میں کہتا ہوں کہ ہم وہ ماننے والے بنے کہ جن کی بات اقرب الی الکتاب والسنہ ہے، جن کی بات کتاب و سنت سے تائید میں مل جائے، چاہے ہمارے وہ امام ابو حنیفہ ہوں، امام شافعی ہوں، امام مالک ہوں، امام احمد بن حنبل ہوں، اگر وہ بات کتاب اللہ اور سنت رسول کی کر رہے ہیں، دلائل میں اپنے مسلک کی دلیل کے اندر میں اگر کتاب اللہ اور سنت رسول صحیحہ کو پیش کر رہے ہیں، آمنا وصدقنا، پوری امت کی ذمہ داری ہے کہ اس کو اختیار کرے، پوری امت کی ذمہ داری ہے کہ اس کو اختیار کریں۔ فرقہ واریت کی کو اس امت کے اندر میں جگہ نہ دیں، فرقہ واریت کو اٹھا کر پھینک دیں۔ یہ بیچ کی جو دیواریں جو گیپ بنی ہوئی ہیں ہمارے درمیان میں، امت کے درمیان میں، انشاءاللہ یہ ٹوٹنے والی ہیں، جلد ہی یہ دیواریں ٹوٹنے والی ہیں، اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو صحابہ کے زمانے میں تھا، جو تابعین کے زمانے میں تھا، جو تبع تابعین کے زمانے میں تھا، یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پرچم انشاءاللہ پوری دنیا کے اوپر جلد ہی لہرانے والا ہے۔ اب دنیا کے لوگوں کو عقل آ چکی ہے کہ مسلکی عصبیت میں جڑ کر ایک دوسرے سے اختلاف کرنا ہمارے لیے خطرے سے خالی نہیں ہے، اور ایک دوسرے کے دشمن بن جانا اور ایک دوسرے کی اہانت کرنا اور ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا، اس سے بہتر ہے کہ ہم اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو دانتوں سے دبا لیں۔ یہی ہمارے لیے پیغام ہے۔ ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہم کے درمیان میں تقریر کی اور فرمایا، اللہ کے نبی عن عرباض بن ساریہ رضی اللہ عنہ صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی، اور نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف رخ کیا اور وَأَقْبَلَ عَلَيْنَا فَوَعَظْنَا مَوْعِظَةً بَلِيغَةً، اور بہت ہی بلیغ خطبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کے بیچ دیا۔ فَوَعَظْنَا مَوْعِظَةً بَلِيغَةً، ایسا لگ رہا تھا کہ خطبہ الوداعیہ خطبہ ہے، ایسا لگ رہا تھا کوئی جدا ہونے والا آخری نصیحت کر رہا ہو۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اوصیکم بتقوی اللہ، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں اللہ کے تقوی کی، اللہ کا تقوی اختیار کرنا۔ اوصیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعہ، اور سننے اور بات ماننے کی وصیت کرتا ہوں، بات کو سننے اور بات کی اطاعت کرنے کی تمہیں وصیت کرتا ہوں۔ وَإِن كَانَ عَبْدًا حَبْشِيًّا، اگرچہ تمہارے اوپر ایک حبشی کالا غلام تمہارا خلیفہ بن جائے تو آمنا و صدقنا کرنا ہے، اگر وہ صحیح بات پیش کر رہا ہو تو۔ فرمایا کہ وَمَن يَعِشْ مِنْكُم مِّن بَعْدِي فَسَيَرَى وَمَن يَعِشْ مِنْكُم بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، جو تم میں سے میرے بعد زندہ رہے گا اپنے درمیان میں اختلاف و انتشار کو دیکھے گا، اختلاف و انتشار کو میرے بعد جو ایسے لوگ جو زندہ رہیں گے اپنے درمیان میں بہت سارے اختلافات و انتشار کو دیکھیں گے۔ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي، تو اس کے اوپر لازم ہے کہ میری سنت کو مضبوطی سے تھامیں، وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، اور خلفاء راشدین مہدیین صحابہ رضی اللہ عنہم کی مضبوطی سے پیروی کریں، ان کے منہج کو مضبوطی سے تھامے رہیں۔
خلفائے راشدین کے طریقے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے جدا نہیں ہیں۔ عربی کا قاعدہ اگر جو لوگ جانتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ واو جو یہاں پر استعمال کیا گیا ہے، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، جو میرا طریقہ ہے وہی میرے صحابہ کا طریقہ ہے، جو میرا طریقہ ہے۔ اور یہاں پر آگے کہا کہ جو میرا طریقہ ہے اور وہی طریقہ میرے صحابہ کا ہے، تو میرے طریقہ اور میرے صحابہ کا طریقہ دونوں جدا جدا نہیں ہے، یہ واو قرن کا ہے جو ملاتا ہے۔ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، ان کا کوئی طریقہ الگ سے نہیں ہے، بلکہ وہ طریقہ ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا ہے۔ تو علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین عضوا علیہا بالنواجذ، تمسکوا بہا وعضوا علیہا بالنواجذ، چمٹ جاؤ۔ کس سے چمٹ جاؤ؟ میری سنت سے، اور اسی سنت کو میرے صحابہ نے اختیار کیا ہے، ان کے منہج سے چمٹ جاؤ۔ میرا طریقہ، صحابہ کا منہج، صحابہ کا طریقہ، یہ کوئی الگ نہیں ہے، دونوں ایک ہی چیز ہے، اس لیے علیہا تمسکوا بہا، بہما نہیں کہا۔ آگے میں تشریح کے لیے بتا رہا ہوں، جو عربی جانتے ہیں ہوما تصنیع کے لیے آتا ہے، لیکن دونوں کو ایک کیا جا رہا ہے۔ سنتی و سنت الخلفاء الراشدین الگ ہوتا تو یہ کہا جاتا کہ تمسکوا بہما، ان دونوں سے چمٹ جاؤ، لیکن آگے بات کہی جا رہی ہے بہا، یعنی سنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس طرح صحابہ چمٹے ہوئے تھے اسی طرح تم چمٹ جاؤ۔ خلفائے مہدیین جس طرح چمٹے ہوئے تھے اس طرح تم چمٹ جاؤ، اس طرح تمسکوا بہا، ہاں کی ضمیر ای السنہ، یہ ضمیر سنہ کی طرف لوٹ رہی ہے، وہ طریقہ جو نبی کا طریقہ ہے اس کی طرف لوٹ رہی ہے۔ تمسکوا بہا، اور آگے کہا جا رہا ہے وعضوا علیہا بالنواجذ، اور اس کو یعنی اس سنت کو جو میرا طریقہ تھا جس کو صحابہ نے اختیار کیا ہے، اس طریقے کو دانتوں تلے دبا دو، عضوا علیہا بالنواجذ۔ اور آگے کہا وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، اور بچو نئی نئی باتوں سے، نئی نئی چیز کو پیدا کرنے سے، بدعت و خرافات سے بچو۔ إِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، اس لیے کہ ہر بدعت گمراہی ہے۔ دین کے اندر میں ہر نئی چیز پیدا کرنا ہی کیا ہے؟ یہ گمراہی ہے، اس سے بچنا ہے۔ اور چمٹنا کس سے ہے؟ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے چمٹنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ پتہ یہ چلا کہ سنت سے چمٹ کر رہنے میں کامیابی و کامرانی و نجات کی راہ ہے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، راوی حدیث حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ہمارے سمجھانے کے لیے کہ صراط مستقیم کون سی راہ ہے اس کے لیے ایک لکیر کھینچی۔ خط لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطا، ایک لکیر کھینچی اور کہا ھذا سبیل اللہ، یہ اللہ کا راستہ ہے۔ سن لو، یہ سیدھا راستہ کیا ہے؟ یہ اللہ کا راستہ ہے۔ وَخَطَّ خُطُوطًا عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ، اور چند لکیریں دائیں بائیں کھینچی اور کہا هَذِهِ سُبُلٌ، یہ اور بہت سارے راہ ہیں، ایک راہ جو نجات کی راہ ہے، جو سبیل اللہ ہے، جو صراط مستقیم ہے، اور چند لکیریں دائیں بائیں کھینچی اور کہا هَذِهِ سُبُلٌ، یہ بہت سارے راستے ہیں۔ علی کل سبیل شیطان، ہر راستے پر شیطان بیٹھا ہوا ہے۔ یدعو الیہ، جو اپنی طرف لوگوں کو بلا رہا ہے، یدعو الیہ، جو اپنی طرف کھینچ رہا ہے، صراط مستقیم سے برگشتہ کر رہا ہے۔ یدعو الیہ وقرأ ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبیلہ ذلکم وصاکم بہ لعلکم تتقون۔ اور قرآن مجید کی یہ آیت کریمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ میری سیدھی راہ ہے، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، پس صراط مستقیم کی پیروی کرنا۔
اور راہوں کی پیروی مت کرنا، ورنہ یہ اور راہیں تمہیں صراط مستقیم سے برگشتہ کر دیں گی، ہٹا دیں گی۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ۔ جو اللہ کے نبی کا راستہ چھوڑتا ہے وہ فرقہ واریت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیں، جو سنت کو چھوڑے گا وہ فرقہ پرستی میں چلا جائے گا، کسی نہ کسی گروہ کے اندر میں چلا جائے گا، کسی نہ کسی شخصیت کی اتباع کے پیچھے لگ جائے گا، کوئی نہ کوئی اپنا نام دے بیٹھے گا، اس لیے کہ سنت رسول کو اس نے ترک کر دیا ہے، منہج صحابہ کو اس نے ترک کر دیا ہے، جس کا نتیجہ ہے کہ کوئی نام رکھے گا، کسی کو وہ اپنا محور بنائے گا اور اس تک کہے گا بس دین کا معیار یہی ہے۔ ایک آدمی کو دین کا معیار بنا لینا ہے، کہاں کا انصاف ہے؟ کس نے کہا ایک آدمی کو دین کا معیار بنا لیا جائے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، امام شافعی نے کہا کہ مجھے دین کا معیار بنا لو، امام احمد بن حنبل نے کہا کہ مجھے دین کا معیار بنا لو، امام مالک نے کہا کہ مجھے دین کا معیار بنا لو۔ اللہ اکبر! یہ سب صحابہ و تابعین سے علم حاصل کرنے والے لوگ تھے۔ بتائیے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے صحابہ میں سے کسی صحابی کو یا تابعین میں سے کسی تابعین کو یا تابعین عظام نے کسی ایک صحابی کو اپنا امام بنایا ہو؟ ایک صحابی کو؟ وہ ہم سے بہتر لوگ تھے۔ خیر القرن قرنی، ہم نہیں کہہ رہے ہیں، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں، بخاری کے اندر میں روایت موجود ہے کہ سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے۔ خیر القرن قرنی ثم الذین یلونہم، پھر ان سے جو ملا ہوا زمانہ ہے وہ، ثم الذین یلونہم، پھر ان سے جو ملا ہوا ہے وہ بہترین زمانہ نبی کا زمانہ، صحابہ کا زمانہ، تابعین عظام کا زمانہ۔ یہ بہترین خیر القرون والے جب ایک آدمی کو دین کا معیار نہیں سونپ سکتے، دین کا معاملہ ایک آدمی کو سپرد کر کے نجات کے بارے میں نہیں کر سکتے، ان کی اتباع کریں گے تو ہی نجات پائیں گے۔ بتائیے کہ کسی تابعین خلفائے راشدین میں سے کسی ایک کو امام بنا کر کوئی صدیقی کہلایا ہو، کوئی فاروقی کہلایا ہو، کوئی علوی کہلایا ہو؟ بتائیں، کوئی نہیں کہلایا۔ ہمارے امام جن کے سلسلے میں، جن کے نام پر مسلکیں بنی ہوئی ہیں، جن کو بعد کے لوگوں نے مسلکیں بنائیں، ان تمام ائمہ دین نے کسی بھی تابعین کو کہہ دے کہ ہم علقمہ کی پیروی کرنے والے، کوئی کہے کہ نہیں ہم شعبہ کی پیروی کرنے والے، کوئی کہے کہ ہم زہری کی پیروی کرنے والے، کسی نے نہیں بھائی، کسی نے نہیں۔ سب ایک دوسرے کو استاد ہیں یا شاگرد ہیں، پڑھنے پڑھانے والے لوگ ہیں، علم سیکھنے اور سکھانے والے لوگ ہیں، نبی کی حدیث کو سننے اور سنانے والے لوگ ہیں۔ آج کے زمانے کے اندر میں ہمیں قرآن کو کھولنے کی مہلت نہیں ہوتی، حدیث کو پڑھنے کی مہلت نہیں ہوتی، ائمہ کی سیرت کی کتابوں کو پڑھنے کی مہلت نہیں ہوتی۔ کہتے ہیں ہمارا امام ہے۔ کیا ہے کا امام؟ اس امام کو آپ نے پڑھا؟ جانا آپ نے؟ فقہ کی کون سی کتاب آپ نے حاصل کر لی؟ امام ابو حنیفہ یہ کہتے ہیں، لوگوں نے کہہ دیا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہے، پتہ ہی نہیں اس کو فقہ امام ابو حنیفہ کا، پتہ ہی نہیں ہے اس کو فقہ امام شافعی کا، اپنی نسبت امام شافعی کی طرف کر دی، پتہ نہیں ہے۔ جہالت کی بنیاد پر یہ سارے معاملے اٹھے ہیں، سارے کے سارے برحق۔ امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، یہ سب آبیاری کرنے والے، سیکھنے سکھانے والے، استاد و شاگرد کا معاملہ ہے، اور ہم بھی ان کی کتابوں کو استاد و شاگرد ہیں، وہ سب ہم لوگوں کے استاد ہیں۔ سلسلہ چلا ہوا ہے، انہوں نے ان کو سکھایا، انہوں نے ان کو سکھایا، ان سے روایتیں نقل کی۔ جن کی باتیں قرب الکتاب والسنہ ہوں گی، ان کی باتوں کو آسمان پر رکھا جاتا ہے، ان کی باتوں کو دلیل دی جاتی ہے، ان کو باتوں سے مسائل کا استخراج کیا جاتا ہے، ان کو سامنے رکھا جاتا ہے۔ یہ اس مسئلے کے اندر میں ان کی رائے یہ ہے، ان کے مسئلے میں یہ ہے، ان کے مسلک میں یہ ہے، یہ رائے ہے۔ یہ گلدستہ ہے اسلام کا، اس کو توڑا نہیں جائے گا، کسی نے توڑنے کی کوشش نہیں کی۔ یہ بات کے ایسے زمانوں کے اندر میں وجود میں آئی ہیں جس وقت شیطان نے ہمارے درمیان میں اختلاف و انتشار ڈالا، مسلکی عصبیتیں تیار ہوئیں لوگوں کے ذہنوں کے اندر میں، اور پھر ٹیم بندی چلی گئی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج تک ہم لوگ لڑ رہے ہیں، آج تک ہم لوگ لڑ رہے ہیں۔ یہ ٹیم بنی ہوئی ہے، ٹیم پر کھیل رہے ہیں میچ،
ہماری ٹیم جیتے گی، ہمارا استدلال مضبوط ہوگا، سارے مناظرے کو بند کر دیا جائے، استدلال صرف قرآن کا ہوگا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کا ہوگا، سارے مسلک کی دیوار کو گرا دیجیے۔ ہم سب ایک مومن مسلم ہیں اور ایک نبی کے ماننے والے ہیں، لہذا جہاں سے مسلک وہاں جو باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہوں گی ان باتوں کے اوپر ہمارا عمل ہوگا، اور جن چیزوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا یا آپ کے صحابہ نے اس کے اوپر عمل نہیں کیا، منع کر دیا، نہیں عمل ہوگا۔ کسی ایک کے گلے کے اندر میں سارا معاملہ ڈال دینا اور اس کے پیچھے چل پڑنا یہ عقل مندی کی بات نہیں ہے۔ اس سے پہلے کسی نے اس طرح کا معاملہ نہیں کیا، یہ تو ایک عصبیت کے زمانے کے اندر میں یہ چیز وجود میں آئی، کوئی بھی پسند کرنے والا نہیں۔ امام محمد رحمہ اللہ، امام یوسف رحمہ اللہ، امام ظفر رحمہ اللہ کن کے شاگرد ہیں؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے۔ میں پوچھتا ہوں کہ امام محمد رحمہ اللہ نے اپنے نام کے آگے حنفی لگایا؟ امام یوسف نے اپنے نام کے آگے حنفی لگایا؟ امام ظفر نے اپنے نام کے آگے حنفی لگایا؟ یا کہہ دیا کہ امام صاحب نے جو کہہ دیا ہے آمنا و صدقنا، ہم مان لیے، ہم اب تحقیق کرنے کی ہم کو ضرورت نہیں ہے؟ کون ہے شاگرد؟ اور میں آپ کو بتاتا چلوں، فقہ کی کتابیں ہمارے سامنے گویا کھلی ہوئی ہوں، ہدایہ، قدوری، شرح وقایا، سب میں نے کھول دی ہے آج۔ دیکھیے اس کے اندر میں تقریباً 1000 مسائل کے اندر میں صاحبین جن کو کہا جاتا ہے امام یوسف اور امام محمد رحمہ اللہ، انہوں نے اپنے استاد محترم سے 1000 مسائل کے اندر میں اختلاف کیا، ایک دو نہیں، 1000 مسائل کے اندر میں اختلاف کیا ہے۔ آپ اٹھائیے تو فقہ کی کتابیں، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ دودھ پلانے کی مدت رضاعت جو ہے وہ 2.5 سال ہے۔ صاحبین نے اختلاف کیا، امام محمد اور امام یوسف نے اختلاف کیا، کہا کہ نہیں امام صاحب آپ جو کہہ رہے ہیں قرآن مجید کی آیت قدیمہ کے خلاف میں ہے۔ والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین لمن اراد، اور صحیح حدیث امام یوسف نے پیش کر دی اپنے استاد کے سامنے، استاد کے سامنے صحیح حدیث پیش کر دی۔ کیا گستاخی کی؟ امام یوسف نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی گستاخی کی۔ 2.5 سال امام صاحب نے کیسے سمجھا 2.5 سال؟ 26ویں پارے کی ایک آیت کریمہ ہے، اس آیت کریمہ کے اندر میں انہوں نے اس کے اوپر غور کرتے ہوئے مدت رضاعت کو اور حمل کی مدت کو، حملہ وفصالہ 30 شہرا، حمل کی مدت اور فصال کی مدت 30 مہینے ہیں۔ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ حمل کی مدت کو ہم نے حدیث سے 6 مہینے طے کر لیے، اور رہی بات وفصالہ 30 شہرا سے ہم نے استدلال کر لیا تھا۔ شرح وقائع کے اندر میں بحث کھلی ہوئی ہے، گویا عبارت سامنے ہے، کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم نے وہ کہا وفصالہ، واو کو ہم نے الگ مان لیا، مستثنا کر دیا۔ فصال کی مدت کو ہم نے حدیث سے سمجھا کہ 6 مہینے، اور حمل کی مدت کو ہم نے کتنا قرار دے دیا؟ 30 شہرا، 30 ماہ۔ دیکھیے سمجھنے کا معاملہ ہے۔ امام ابو حنیفہ کوئی کہہ دے کہ امام صاحب نے تو قرآن کے خلاف کیا، کہ نہیں، کہیں ہم کو یہی بات سمجھ میں آئی وفصالہ 30 شہرا، لیکن امام یوسف کہتے کہ نہیں، اس معاملے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث موجود ہے، میرے پاس میں ہے، میں سنا دیتا ہوں، اور حدیث بیان کر دیے، اور دلیل کے طور پر آیت کریمہ بھی پیش کر دی کہ تائید بھی دوسری آیت کریمہ سے ہوتی ہے کہ دودھ پلانے والیاں اپنی بچوں کو مکمل 2 سال تک دودھ پلائیں گی۔ ہو گئی تائید۔ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ خاموش ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے استاد اور شاگردوں کے اندر میں علمی بحثیں ہو رہی ہیں۔ کسی کو لا کر باطل قرار دینا، انہوں نے قرآن کے خلاف کیا ہے، یہ خارج عن الاسلام ہے، غلط استدلال کیا ہے، چھپ کر گئے۔ اب پتہ ہے جب کوئی استدلال کرتا ہے غلطی کر جاتا ہے 1 اجر کا مستحق ہوتا ہے،
اگر اس کا استدلال عین قرآن و سنہ کے مطابق ہو جاتا ہے وہ 2 اجر کا مستحق ہوتا ہے. یہ دین کی آبیاری کرنے والے لوگ تھے, غوطہ زن تھے, قرآن اور حدیث کے اندر میں غور و فکر کر کے مسائل کو اخذ کرنے والے لوگ تھے. غلط نہیں کہہ سکتے, استدلال کی غلطی ہوئی, لیکن ان کی یہ غلطی مسلک نہیں بنے گا, غلطی رہے گی. اب ان کی غلطیوں کو مسلک بنا لینا یہ عصبیت ہے جو ہم لوگوں نے کیا ہے. نہیں مانیں گے, ہم 2.5 سال سے پیچھے ہٹنے والے نہیں. اس کے اوپر فتویٰ ہے, کہتے نہیں مدت رضا 2.5 سال نہیں ہٹیں گے پیچھے, چہ جائے کہ ہمارے امام صاحب سے غلطی ہوئی, چہ جائے کہ امام یوسف اور امام محمد نے مسئلے کو واضح بھی کر دیا تھا, پھر بھی ہم مانیں گے نہیں. وعلیہ الفتویٰ علی امام ابی حنیفہ رحمہ اللہ, اسی کے اوپر فتویٰ ہوگا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ. مانیں گے نہیں, ہم فتویٰ دیں گے تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول پر, نہیں ہٹنے والے. بھائی امام یوسف نے, امام محمد نے مخالفت کی اور صحیح حدیث اور قرآن حدیث سامنے پیش کیا. امام صاحب کا خود ہی یہ کہنا کہ اذا صح الحدیث فهو مذہبی, اور ایک روایت کے اندر میں عقد الجید کتاب کا نام ہے, اس کے اندر میں یہ موجود ہے کہ امام صاحب خود کہتے ہیں کہ دیکھو جو میرے سامنے آتا ہے اسی کے مطابق میں فتویٰ دیتا ہوں. اگر میری بات سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث مل جائے تو میری بات کو دیوار پر مار دینا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث کو لے لینا. یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی دیانتداری دیکھیے, یہ دیانتداری ہے. ہم عصبیت میں بہہ رہے ہیں واقعی. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے ہمیں محبت ہے, ان کی اقتداء کرنے والے دیکھیں تو اصل ہم ہیں کہ امام ابو حنیفہ نے کہا کہ اذا سہل الحدیث فهو مذہبی, صحیح حدیث ہی میرا مذہب ہے. تو ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ صحیح حدیث ہی ہمارا مذہب ہے. اختلافات اپنی جگہ پر سب پڑھائی جائیں گی, سنائی جائیں گی, لیکن جب اختلاف اور ٹکراؤ آ جائے گا, نبی کی بات سے جب ٹکرا جائے گی بات, تو ٹکراؤ کی صورت میں پوری عزت اور احترام کے ساتھ میں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار کیا جائے گا. ایک اور بات میں پیش کرتا چلوں. کہتے ہیں کہ جنازے کی نماز میں کوئی سورۃ الفاتحہ پڑھتا ہے؟ شاید کہ کوئی پڑھ رہا ہوں. کہہ رہے ہیں کہ ہمارے مسلک کے اندر میں سورۃ الفاتحہ جنازے کی نماز کے اندر میں پڑھنے کی اجازت نہیں. ابن ماجہ کی روایت کے مطابق ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ میں نے جنازے کی نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی تکبیر کے بعد میں سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہوئے سنا. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما, اٹھائیے بخاری کے اندر میں یہ موجود ہے. طلحہ ابن عبید اللہ حدیث کے راوی ہیں, بیان کرتے ہیں کہ میں نے ابن عباس کے پیچھے نماز پڑھی. کس کے پیچھے نماز پڑھی؟ ابن عباس کے پیچھے. علی جنازتن, ایک جنازے پر, یعنی جنازے کی نماز ابن عباس رضی اللہ عنہما کے پیچھے پڑھی. تو حضرت ابن عباس نے جہری قرات شروع کر دی, جہری بابا سے بلند. جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ اس لیے کیا کہ لِيَعْلَمُوا أَنَّهَا سُنَّةٌ, میں نے اس لیے جہر کیا تاکہ تمہیں بتا دوں کہ سورۃ الفاتحہ کا پڑھنا جنازے کی نماز میں سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس صحابی تھے کہ نہیں تھے؟ بخاری کے اندر میں روایت موجود ہے کہ نہیں ہے؟ کوئی اس کے برخلاف کوئی ایسی روایت موجود نہیں ہے جس کے اندر میں اللہ کے نبی نے منع کر دیا ہو کہ سورۃ الفاتحہ کی تلاوت جنازے کی نماز میں نہیں کرنی. تو ہم مانتے کہ ہاں وہ ناسخ ایک منسوخ اور اللہ کے نبی کے گزر جانے کا بعد کا مسئلہ. ابن عباس کہتے ہیں کہ انہا سنہ, یہ سنت ہے سورۃ الفاتحہ کا پڑھنا. ہم کہیں گے جب تک ہمیں فتویٰ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے نہیں ملے گا ہم ماننے والے نہیں ہیں. کلمہ کن کا پڑھا ہے بھائی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا. ہمارے بڑے ہیں, احترام ہیں, قابل احترام شخصیت. بہت سارے مسئلے کے اوپر ہمارا عمل ہے, ان کے مسئلے کے اوپر بہت سارے مسائل میں جو تمام ائمہ بہت سارے مسلک میں یکجا ہیں اپنے طور پر ہے. لیکن کہیں کہیں پر اختلاف ہوتا ہے, چونکہ ذکر نہیں ہے ان کے پاس میں, حدیث نہیں پہنچی ہوگی.
حدیث نہیں پہنچتی تھی، اس وجہ کر دقت ہوئی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو مسائل کے۔ حدیث کی اس وقت کوئی کتاب نہیں تھی جس کے اندر سے وہ پڑھتے اور فتوے اخذ کرتے، اور صحابہ اور تابعین نظام دنیا کے پردے پر پھیلے ہوئے تھے، بکھرے ہوئے تھے، اور حدیثیں ان کے پاس میں زیادہ ہوا کرتی تھیں، جو ادھر ادھر کی سفر کر کر ان سے حدیثیں سن کر، ان سے سن کر، ان کے سن کر جمع کرنے کے اندر میں لگے ہوئے تھے، جو بعد کے زمانے کے اندر میں امام بخاری کی صورت میں، امام مسلم کی صورت میں، امام ترمذی کی صورت میں، امام ابن ماجہ کی صورت میں، اور دیگر ائمہ کتب کے صورت میں دنیا کے پردے پر ظاہر ہوئے۔ بڑی موٹی موٹی کتابیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اوپر مشتمل کی گئیں، جمع کی گئیں۔ مسائل آسان ہو گئے سمجھنا، اور امام صاحب تو پہلے بتا چکے ہیں کہ بھائی حدیث نہ ملنے پر میں تو فتویٰ پوچھے گا تو میں تو دوں گا ہی، جو حدیثیں میرے سامنے ہوں گی اس کو میں بیان کر کے میں فتویٰ آگے سامنے والے کو دوں گا۔ 4 تکبیر پر جانے سے نماز ہو جاتی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ حدیث بھی ہے موجود۔ جنازے کی تکبیر، جنازے کے اوپر 4 تکبیر اللہ کے نبی کہا کرتے تھے۔ اللہ کے اب امام ابو حنیفہ نے کہا کہ نہیں، اسی کے اوپر، چونکہ وہ حدیث ان کو سامنے ملی ہوئی تھی، اسی کے اوپر انہوں نے فتویٰ دے دیا، اور کوئی زیادتی انہوں نے نہیں کی۔ چونکہ علم نہیں تھا تو زیادتی نہیں کی انہوں نے، علم ان تک پہنچا نہیں، وہ حدیثیں پہنچی نہیں جو بعد کے زمانے کے اندر میں وہ حدیث پہنچ رہی ہے، صحابہ و تابعین سے پہنچ رہی ہے، طلحہ ابن عبید اللہ سے پہنچ رہی ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہم اس کو فتویٰ دینے والے ہیں۔ پھر دنیا کے اندر میں یہ واویلا کرنا کہ فلاں مسلک کے لوگ جو ہے وہ صحابہ کے ماننے والے نہیں ہیں، صحابہ کی سنت کے اوپر عمل کرنے والے نہیں ہیں، کہاں چلے گئے وہ لوگ؟ کہاں چلے گئے؟ اصحابی کالنجوم کأنہم اقتدیتم اہتدیتم، کہاں چلے گئے لوگ؟ یہ ضعیف حدیث ہے، لیکن زبان ان کی ہے، اس وجہ کر میں یہ حدیث بیان کر رہا ہوں کہ صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، ان میں سے کسی ایک کی بھی اقتدا کر لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو بہرحال ابن عباس کہہ رہے انہا سنہ، تو پھر صحابی رسول سے ہٹ کر ادھر ادھر کہاں جا رہے ہیں؟ جب سنت کہہ دیا کسی صحابی نے تو اعتماد کرنا چاہیے، سند اس کی صحیح، امام بخاری نے اپنی کتب کے اندر میں جگہ دی، اور دیگر کتابوں کے اندر میں روایت دارمی کے اندر میں موجود ہے۔ تو یہ کہہ کر راہ فرار اختیار کرنا کہ ہمارے مسلک کے اندر میں یہ درست نہیں ہے، اور یہ کہہ دینا کہ فلاں تو گمراہ ہے، فلاں تو صحابہ کو مانتا نہیں ہے، اور فلاں یہ نہیں کرتا وغیرہ وغیرہ، یہ اتہام ہے، یہ کذب بیانی ہے، یہ ایک فرقے کے اوپر لوگوں کو ابھارنا ہے۔ نہیں نہیں، صحابہ رضی اللہ عنہم ہماری جان ہیں، صحابہ رضی اللہ عنہم ہمارے مقتدی ہیں، صحابہ رضی اللہ عنہم کے منہج کے اوپر ہمارا معاملہ ہے، ان کے منہج کو اختیار کرنا ہے، چونکہ وہ عین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر عمل کرنے والے لوگ تھے، ان سے بڑھ کر کیسے ہو سکتی ہے باتیں؟ اکثر صحابہ کی باتیں ہمارے سامنے قابل حجہ ہیں، صحابہ رضی اللہ عنہ، صحابہ کی اکثریت نے جن کے اوپر عمل کیا، اور ایک صحابی نے کوئی عمل کیا ہو، لیکن اکثر صحابہ سے ایک کسی صحابی کا عمل ٹکراؤ ہوتا ہے تو اکثر صحابہ کو فوقیت دی جاتی ہے، اکثر صحابہ کو فوقیت ملتی ہے وہاں پر۔ اکثر صحابہ کا عمل کس کے اوپر تھا؟ اور ایک صحابی کے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہوگا تو انہوں نے عمل کیا، اس کے اوپر بھی کوئی کلام نہیں کیا جائے، کوئی بہتان درازی نہیں کی جائے گی، کوئی ان کی شان میں گستاخی نہیں کی جائے گی۔ تو کسی ایک فرقہ کے تعلق سے یہ باور کرانا کہ یہ تو صحابہ کو خلفائے راشدین کے ماننے والے لوگ نہیں ہیں، کہاں چلے گئے کہ ابن عباس کہتے ہیں سننا، اور ہم کہتے ہیں نہیں پڑھیں گے، نہیں پڑھیں گے، اور کوئی پڑھ دے تو واویلا ہو جائے گا، کوئی پڑھ دے تو واویلا ہو جائے گا۔ آئیے میں آپ کو اور حدیثیں سناتا چلوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، نماز اس شخص کی ہے ہی نہیں جس نے نماز کے اندر میں سورۃ الفاتحہ کی تلاوت نہیں کی۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت بخاری کے اندر میں موجود ہے، مسلم کے اندر میں موجود ہے، اور دیگر کتب کے اندر میں موجود ہے، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب۔ بات آ گئی سمجھے؟ نماز کے اندر میں سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے، ہر ایک کے نزدیک واجب، سورۃ الفاتحہ کا پڑھنا ضروری۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی کہتے ہیں ضروری، ہر رکعت کے اندر میں ضروری۔ اب اختلاف کہاں ہوا؟ اختلاف کہاں ہوا؟ اختلاف ہوا، ایک روایت سامنے آئی، من کان لہ امام فقراءۃ الامام قراءۃ لہ، کہ جس شخص کا کوئی امام ہو تو امام کی قرأت مقتدی کی قرأت ہو جاتی ہے، امام کی قرأت مقتدی کی قرأت ہو جاتی ہے۔
ایک حدیث آ گئی سامنے. ابھی میں نہیں جاؤں گا وہ حدیث کیسی ہے, ضعیف ہے کہ صحیح ہے, وہ اس پر میں نہیں جا رہا ہوں. ایک آ گئی, ایک عام بات آئی. اب آئیے میں ایک حدیث پیش کرتا چلوں جو دونوں چیزوں کو ملانے والی. لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب اور من کان لہ امام فقراءۃ الامام قراءۃ لہ. عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کی اس حدیث کو امام ترمذی نے, امام ابن ماجہ نے, نسائی نے اور مسند احمد کے اندر میں یہ روایت درج کی گئی ہے. اور صراحت کے اعتبار سے یہ حدیث جو ہے صحیح لغیرہ کے حد تک پہنچ جاتی. صحیح لغیرہ کی حد تک روایت اس طور پر ہے. عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی. نبی کی بات ہو رہی ہے, کسی عام لوگوں کی بات نہیں ہو رہی. فلما ثقلت علیہ القراءة, آپ کے اوپر قرأت بھاری ہوئی, نماز کے اندر میں آپ الجھنے لگے. فلما فرغ النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الصلاة, نماز سے جب فارغ ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے ہیں اتقرؤون خلفی, کیا تم لوگ میرے پیچھے پڑھا کرتے ہو. دیکھیے دونوں حدیث کو ملایا جا رہا ہے. دیکھیے من کان لہ امام فقراءۃ الامام قراءۃ لہ اور لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب کا یہ مجموعہ تشریح اس حدیث کے اندر میں موجود ہے. دیکھیے آپ نے فرمایا کیا تم لوگ پڑھا کرتے ہو. صحابہ نے پوچھا کہ نام قرأنا یا رسول اللہ, ہم لوگ پڑھا کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لا تفعلوا, ایسا مت کرنا, الا بفاتحۃ الکتاب, سوائے سورہ فاتحہ کے. پتہ ہی چلا کہ قرأت سے اللہ کے نبی نے روکا. من کان لہ امام فقراءۃ الامام قراءۃ لہ, تو امام کی قرأت مقتدی کی قرأت ہو جاتی ہے, لیکن آگے استثناء کر رہے الا بفاتحۃ الکتاب, مگر بغیر سورہ فاتحہ کے علاوہ. الا بفاتحۃ الکتاب فإنہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بها, اس لیے کہ بغیر اس کے پڑھے ہوئے نماز نہیں ہوتی, اس کا پڑھنا ضروری ہے. مستثنیٰ کس نے کیا؟ نبی نے کیا. صحابی بیان کرنے والے ہیں, عبادہ بن صامت اس کی تشریح بیان کرنے والے ہیں. تو من کان لہ امام فقراءۃ الامام قراءۃ لہ, کیا ہوئی بات؟ امام کی قرأت مقتدی قرأت ہم بھی تسلیم کرتے ہیں. وہ روایت ضعیف ہے, حسن ہے, کیا ہے, اس کے اوپر میں بحث نہیں کر رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ امام کی قرأت مقتدی کی قرأت ہم بھی تسلیم کرتے ہیں. پوری ذخیر حدیث کے اندر میں بخاری ہو, امام مسلم کی مسلم ہو, ترمذی ہو, ابن ماجہ ہو, جتنی بھی حدیث کی کتابیں ہیں ساری حدیث کی کتابوں کے اندر میں نکال لیا جائے, پوری دنیا کے حدیث کی کتابیں اکٹھی کر دی جائے اور جمع کر کے اندر میں اس کو ایک شاملہ آپ نکال لیں. کمپیوٹر کے اوپر شاملہ لوڈ ہے اور اس میں یہ الفاظ نکالیں کہ جس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الفاتحہ پڑھنے کا یہاں حکم دیا ہے, کسی ایک روایت کے اندر میں اللہ کے نبی نے ممانعت ثابت کر دی ہو کہ نہیں پڑھنا, پہلے پڑھتے تھے اب نہیں پڑھو, اب منسوخ ہو گیا. کوئی ایک روایت موجود ہے؟ پوری ذخیر حدیث کے اندر میں ایک روایت بھی موجود نہیں. کہاں جا رہے ہیں ہم؟ اور یہ باتیں مسلکی عصبیت کے ترازو کے اوپر تول دیا جاتا ہے, حقیقت سے منہ موڑ دیا جاتا ہے. اللہ کے نبی کی حدیث ہے, صحابی بیان کرنے والے ہیں, پھر کہاں چلے گئے اصحابی کالنجوم, کہاں چلے گئے؟ عبادہ بن صامت حدیث رسول کے ماہر نہیں تھے, عبادہ بن صامت اللہ کے نبی کے صحابی نہیں تھے, پھر صحابی کی اطاعت اور اتباع. کہہ رہے کہ نہیں, لا تفعلوا الا بفاتحۃ الکتاب فانہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بها. کوئی ایک بھی ایسی روایت نہیں ہے جس کے اندر میں نام لے کر اللہ کے نبی نے یہ کہا ہو کہ سورۃ الفاتحہ نماز کے اندر میں نہیں پڑھنی. ایک روایت میں نہیں, اللہ کی قسم کھا کر میں کہتا ہوں, مسجد کے اندر میں ایک روایت موجود نہیں. اب قرأت کی بات تو میں نے بتا دی کہ قرأت سورۃ الفاتحہ کو مستثنیٰ کر کے یہ ثابت ہے, اکثر و بیشتر حدیث ہے. اب آئیے کہتے ہیں کہ ہم صحابی کے فتوے ہی کو لیتے ہیں, تو آئیے صحابی کا فتویٰ بھی میں سنا دوں. کہیں گے تو مولانا صاحب آپ بول رہے ہیں مسجد کے اندر میں, آج تک تو ہم نے نہیں سنا اپنے عالموں سے. میں کہاں عالموں کی بات نہیں کرتا, آپ سب کو جو مسلمان ہیں یہاں پر سننے والے ہیں اور جو تقریروں کے اندر میں بیٹھتے ہیں وہ جانتے ہیں, جو کچھ حدیث کی شودھ بودھ رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ سب سے زیادہ علمی اعتبار سے حدیث کے معاملے میں سب سے زیادہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کون نہیں جانتا ان کو؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون نہیں جانتا؟
میں پوچھتا ہوں کہ ان کا مقام امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے بڑھا ہوا تھا کہ نہیں بڑھا ہوا تھا؟ امام شافعی سے بڑھا ہوا تھا کہ نہیں بڑھا ہوا تھا؟ امام مالک سے بڑھا ہوا تھا کہ نہیں بڑھا ہوا تھا؟ اب دیکھیے کوفہ کا ایک آدمی اس مجلس کے اندر میں موجود ہے، کوفہ کا ایک آدمی اسی مجلس کے اندر میں موجود ہے، امام مسلم اس حدیث کو بیان کر رہے ہیں، حدیث کے اندر میں کوئی ضعف نہیں، ادنا بھی ضعف نہیں، امام مسلم نقل کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حدیث بیان کرتے ہیں، جس شخص نے نماز پڑھی اور اس کے اندر میں سورۃ الفاتحہ کی تلاوت نہیں کی، اس کی نماز ناقص ہے، ناقص ہے، ناقص ہے۔ یہ حدیث بیان کے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جس شخص نے نماز پڑھی اور نماز کے اندر میں سورۃ الفاتحہ نہ پڑھی، اس کی نماز ناقص ہے، ناقص ہے، ناقص ہے، مکمل نہیں ہے۔ یہ بھی کہا مکمل نہیں ہے۔ ایک کوفہ کا آدمی کھڑا ہوا اور کہا یا ابا ہریرہ انا نکون وراء الامام۔ اگر ابو ہریرہ فقہی علم نہیں رکھتے تو فتویٰ کیوں پوچھا؟ آپ کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ کے پاس میں اس کا جواب ملتا ہے ہمیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی فقیہ نہیں تھے، نعوذ باللہ، فقیہ نہیں تھے، وہ تو ڈاکٹر، وہ تو میڈیسن بیچنے والے شخص تھے، نعوذ باللہ۔ فقیہ ابن عباس تھے، ابن مسعود تھے، تو ابن عباس کی بات تو نہیں لی گئی۔ ارے بھائی وہ فقیہ تھے ابن عباس مدینے کے اندر میں، ان کی بات بھی ترک کر دی گئی، ان کی بات کو بھی نہیں مانا جانا، تو پھر یہ صحابی رسول سے محبت کے دعوے کیسے کھوکھلے ہیں کہ نہیں کھوکھلے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کوفی کہتا ہے یا ابا ہریرہ انا نکون وراء الامام، ہم لوگ امام کے پیچھے رہتے، کیا کریں، کیسے پڑھیں؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے بازو کو پکڑا اور کہا اے کوفی اقرؤ بہا فی نفسک، امام کے پیچھے قرأت زور سے نہیں کرنا، امام کے پیچھے سورۃ الفاتحہ سرن پڑھی جائے گی، جہرن نہیں، بآواز بلند نہیں، امام کے پیچھے پیچھے سرن پڑھی جائے گی۔ امام کہے گا الحمدللہ رب العالمین، مقتدی بھی اپنے من کے اندر میں دہرائیں گے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم الرحمن مالک یوم الدین مالک یوم الدین، یہ مقتدی بھی دہرائے گا کیونکہ سورۃ فاتحہ، بقیہ قرات کو نہیں دہرانا، سننا، بقیہ قرات پڑھنے کی اجازت نہیں، منع کر دیا اللہ کے نبی نے۔ صحابہ پڑھا کرتے تھے پہلے، لیکن اللہ کے نبی نے روک دیا نہیں پڑھنا، تو نہ پڑھنے والی جتنی روایتیں ہیں سب کے اوپر عمل، اور سورۃ الفاتحہ پڑھنے والی جتنی روایتیں ہیں سب کے اوپر عمل ہوا۔ پھر گروہ میں کیوں بیٹھ رہے ہیں ہم لوگ؟ کیوں اپنی مسجدیں الگ بنا رہے ہیں؟ کیوں دیواریں کھڑی کر رہے ہیں؟ امت کو ایک کیجئے، انشاءاللہ امام مہدی کے زمانے میں ساری امت ایک پلیٹ فارم پر آئے گی، مسلکی عصبیت کی ساری دیواریں انشاءاللہ گرا دی جائیں گی، اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ ہم بھی اس امت کے ماننے والے ہیں، ہم اپنی مسجد الگ بنا کر اپنی 1.5 انچ کی خلیج پیدا کر کے ایک دوسرے سے کیوں بدک رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں؟ کچھ ایسی حقیقتیں ہیں جو نہ کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا اور نہ تو حدیث کی کسی کتاب کے اندر میں موجود ہیں، لیکن ہم لوگوں کے جو رہنمائی کرنے والے جو لوگ ہیں انہوں نے امت کو گمراہ کر رکھ دیا ہے۔ آئیے میں اس کو بھی بیان کرتا چلوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے اندر میں کہتے استووا صفوفکم، اپنی صفوں کو درست کر لو، سیدھی کر لو، وتراصوا، شیشہ پلائی ہوئی دیوار کے مانند ہو جاؤ، سیسا پلائی ہوئی، تانبا پلائی ہوئی دیوار کے مانند بن جاؤ، ایک جٹ ہو کر کھڑے ہو جاؤ، تمام سوراخ کو بند کرو۔ اب میں آپ کو بتاؤں، اسی کے اوپر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے، ان کے فقہ کی کتاب کے اندر اٹھا کے دیکھ لیں، امام صاحب فرماتے ہیں کہ صفوں کے اندر بھی اس طرح کھڑا ہوا جائے گا کہ سوراخیں تمام بند کر دی جائیں گی، کوئی بھی خلا باقی نہیں رہے گا۔ آیا فتویٰ امام صاحب کا؟ اب ہم لوگوں کے جو ہیں، جو گھماتے ہیں، جو ہمارے اندر نگیٹو چیز کو داخل کرتے ہیں، جو ہمارے اندر رانگ نمبر ڈالتے ہیں، ان لوگوں کو دیکھیے، نماز اطمینان کی چیز ہے۔ ایک آدمی دوسرے آدمی سے سٹ کر کھڑا ہوگا، بڑی تعفن ہوگی، بڑا کنڈسٹڈ ہوگا، بڑا تنگی ہو جائے گی، صفوں کے اندر میں کشادگی پیدا نہیں ہوگی، اس لیے بھائی الگ الگ کھڑے رہو۔
الگ کھڑے رہو. ایک آدمی 4 انگل سے ہٹ کر کھڑا ہوگا. یہ کہاں سے آ گیا بھائی؟ کون سی حدیث کی کتاب کے اندر میں؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا. کون سی فقہ کی کتاب کے اندر میں یہ بات ہے لکھی ہوئی؟ امام ابو حنیفہ یہاں عین کتاب سنہ کے سامنے بالکل سپہ سرل ہیں. تمام سوراخیں بند کر دی جائیں گی, صفیں مل کر کھڑی ہوں گی, کوئی بھی صف سے الگ نہیں ہوگا. صفیں پیر سے پیر, قدم سے قدم ملا کر ایک دوسرے سے کھڑے ہوں گے. کہیں گے مولانا پیر سے پیر ملانے کی کیا دلیل ہے؟ دلیل بخاری شریف رکھی ہوئی ہے. آپ کی مسجد کے اندر میں ہو, امید ہے کہ انشاءاللہ ہوگی ہی. بخاری شریف میرے وقت میں تو تھی, اس کے اندر میں روایت موجود ہے. راوی حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ. سب بندی کے باب میں سب سے آخری روایت یہی ہے, سب سے آخری روایت یہی ہے. الزاق قدما بقدم ومنکبا بمنکب. الزاق, الزاق کس کو کہتے ہیں؟ الزاق کہتے ہیں ایک دوسرے سے چمٹ جانا, سٹ جانا. الزاق کو کہا جاتا ہے عربی لغت کے اندر میں. جب آپ الزاق کا معنی تلاش کریں گے تو پتا چلے گا الزاق سٹ جانا, چمٹ جانا. ورڈ کو بالکل آسان کر رہا ہوں, اور جس کو بھاری لگے مجھ سے پوچھ لیں. الزاق بمعنی سٹ جانا, چمٹ جانا. روایت کے اندر میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم لوگوں سے کہتے اپنی صفوں کو درست کر لو, تو ہم لوگ سب لوگ اس طرح کھڑے ہو جاتے. کان احدنا یلزق منکبہ بمنکب صاحبہ وقدمہ بقدم صاحبہ, کہ اپنے کندھے کو اپنے بھائی کے کندھے سے اور اپنے پیر کو اپنے بھائی کے پیر سے چمٹا لیتے. کھڑے ہوتے تو اس طرح کھڑے ہوتے, چمٹا لیتے پیر سے پیر. پیر کو اتنا نہ پھیلائیں کہ کندھا الگ ہو جائے, نہیں, کندھا پہلے ملانا, پیر بعد میں ملانا. پہلے کندھے سے شروع کریں پھر پیر. پیر کو زیادہ پھیلا دیں کندھے نہیں ملیں گے. تو ایک چیز پر عمل کریے گا اور دوسری چیز کا انکار کریں گے. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. کیا تم بعض چیزوں کے اوپر ایمان رکھتے ہو, بعض کا انکار کرتے ہو؟ نہیں. منکبہ بمنکب صاحبہ وقدمہ بقدم صاحبہ. منکب سے منکب کو جوڑنا اور قدم سے قدم کو جوڑنا, یہ حدیث کے اندر میں, بخاری کے اندر میں الحمدللہ موجود ہے. اور کوئی ایک بھی امام اس کے خلاف میں نہیں ہے, کوئی ایک امام خلاف میں نہیں. میں بتا دیتا ہوں آپ کو, پوری دیانتداری کے ساتھ میں بتا رہا ہوں, کوئی ایک امام کا فتویٰ اس کے برخلاف نہیں ہے. لیکن کہاں کیا ہمیں پڑھایا جاتا ہے؟ 4 انگل ہٹ کر کھڑے رہنا. یہ کون سا طریقہ ہے؟ یہ کون سی بات ہو گئی کہ ایک دوسرے سے فاصلہ 4 انگل کا یہ کہاں سے آ گیا؟ یہ بنائی گئی ہے بھائی. النیہ القصد والارادہ. نیت دل کے اندر میں قصد اور ارادے کا نام ہے. تمام ائمہ کہتے ہیں کہ نیت القصد والارادہ. کسی نے بھی نیت کے کوئی الفاظ بیان نہیں کیے, باریک باریک نقطہ بیان کیا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے. مسائل کے اندر میں باریک سے باریک نقطہ بیان کیا, آپ سوچ بھی نہیں پائیں گے. لیکن نیت کے الفاظ کو کیوں نہیں بیان کیا؟ جانتے ہیں کہ الفاظ ہم نہیں بنا سکتے. معلوم ہے کہ نیت الفاظ کا نام نہیں ہے, نیت قصد اور ارادے کا نام ہے. تمام فقہ کی کتابیں کھول لیجئے, القصد والارادہ. نماز مغرب پڑھنے جا رہے ہیں, ارادہ ہوا نماز مغرب پڑھنے کا, وہی آپ کی نیت ہو گئی. وضو کیا, مسجد کے اندر میں آ گئے, کھڑے ہو گئے امام کے پیچھے. اب کوئی کہے گا کہ میں نیت کرتا ہوں نماز مغرب 3 رکعت کی فلاں امام کے پیچھے, منہ میرا کعبہ شریف کی طرف, اللہ اکبر. یہ الفاظ کہاں سے گڑے گئے؟ کس نے بتایا یہ الفاظ؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا. چیلنج کرتا ہوں, کسی ایک فقہ کی کتاب کے اندر میں نہیں دکھا سکتے, چونکہ پوری دیانتداری کے ساتھ میں بیٹھا ہوا ہوں. گویا پوری فقہ کی کتاب سامنے رکھی ہو اور میں بیان کر رہا ہوں وہاں سے. القصد والارادہ کھولیے کتاب الطہارہ, اب وہاں پر آپ کو نیت کی تشریح آپ کو مل جائے گی. النیہ القصد والارادہ. نیت قصد اور ارادہ کہتے ہیں. وضو کرنے کے لیے جا رہے, القصد والارادہ, پاکی حاصل کرنے کے لیے وضو کرنے جا رہے, ختم ہو گیا. النیہ قصد والارادہ. روزہ رکھنے کی نیت ہے, ہم نے فرض روزہ رکھنی ہے, سحری کرنے کے لیے اٹھ گئے, نیت کی تجدید ہو گئی, القصد والارادہ کیا, فرض روزے کی نیت کرنا. الفاظ کہاں سے آ گئے؟ جب تک الفاظ کہہ نہ لیں چین نہیں ملنے والا. کہتے ہیں بصوم غد نویت من شہر رمضان, میں آنے والے نیکسٹ دن کی روزے کی نیت کرتا ہوں. یہ الفاظ نبی کے ہیں, صحابہ کے ہیں, تابعین کے ہیں, امام شافعی, امام ابو حنیفہ, امام مالک کے ہیں؟ نہیں, یہ گڑھے ہوئے ہیں, بعد کے دور کے اندر میں گڑھی گئیں.
بات کے اندر میں، دور کے اندر میں گڑھ کر یہ سب ساری چیزیں ملائی گئی ہیں۔ القصد والارادہ تمام فقہ کی کتابوں کے اندر میں یہی ہے جو مشترکہ ہے۔ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، آج آئیے اس بات کی طرف جو ہمارے درمیان میں آپ کے درمیان میں ایک دم برابر سرابر ہے، ایک دم برابر سرابر۔ ہم ابھی ذکر نہیں کریں گے کہ ہاتھ اٹھانا، رفع دین کرنا نہ کرنا، وہ سب اپنی جگہ پر ہے، لیکن سب سے پہلے اس بات کی طرف آئیے جو نہ آپ کے اندر ہے نہ جو ہمارے اندر ہے، بلکہ تھرڈ پرسن نے آ کر بیچ کے اندر میں ہمارے ساتھ میں گیم کیا ہے، رانگ فگر ہمارے دلوں کے اندر میں ڈال دیا ہے۔ تھرڈ پرسن نے، میں پوری ذمہ داری کے ساتھ میں بات کرتا ہوں۔ القصد والارادہ، اور لکھی گئی ایک زمانے کے اندر میں کتاب نیت نامہ، ہر چیز کی نیت کے الفاظ لکھ دیے گئے۔ عربی میں کرو، نویت ان اصلی فلانا فلانا بصوم غد نویت من شہر رمضان وغیرہ وغیرہ۔ بھائی کہاں جا رہے ہیں ہم؟ اللہ کے نبی کہتے جب روزے رکھنے کی نیت ہو جائے، سحری کے لیے اٹھ جائیے، نیت کر لیجئے ہم کل روزے سے رہیں گے، بس کافی ہے، یہی کافی ہے۔ القصد والارادہ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح کی تعلیم ہمیں دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جو کہ رمضان کی بات آ گئی تو ایک بات یاد آ گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا افطار کے اندر میں جلدی کرو، سحری کے اندر میں تاخیر کرو، اور جب تک افطار اور سحری کے اندر میں لوگ تاخیر کریں گے اور افطار کے اندر میں جلدی کریں گے، امت خیر میں رہے گی، امت کے اندر میں خیر پایا جائے گا۔ حدیث کے الفاظ ہیں، جب تک افطار کے اندر میں جلدی کرتی رہے گی اور تب تک امت جو ہے وہ فلاح میں رہے گی، خیر میں رہے گی۔ اللہ اکبر۔ ہم نے اپنے اشتہاروں میں کیا لکھا؟ قصدن، سحری کے اندر میں پہلے ہو، تقدیم ہو، سحری کے اندر میں کیا ہو؟ ہم نے اشتہار کے اندر میں لکھا سحری پہلے کھا لیا جائے، 10-20 منٹ پہلے کھا کر اطمینان ہو لیا جائے، اور افطار قصدن 5 منٹ لیٹ ہونا چاہیے۔ قصدن، سہون نہیں، قصدن۔ بھائی آپ احتیاط زیادہ جانتے تھے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ جانتے تھے؟ کون زیادہ جانتے تھے احتیاط؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افطار اس وقت کرتے جیسے ہی سورج غروب ہوتا، بلال ستو لاؤ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً افطار کر دیا کرتے۔ حکم ہے خدا کا، سورج غروب جیسے ہوا بس حکم ہے اللہ کا، اب نہیں رکھنا، اب توڑ دینا ہے اس کو، اب کھولنے کا وقت آ گیا، روزہ اب نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم افطار کر لیا کرتے۔ لاؤ، اللہ کا حکم ہے، فرض روزے کے لیے افطار کا ہونا کیا ہے؟ ضروری۔ اور کس وقت؟ جیسے ہی حکم ہوا بند کر دو، بس بند۔ سورج طلوع کا وقت ہو گیا ہے، یہ صبح صادق کا وقت ہو گیا، بند، 1 منٹ ادھر سے ادھر نہیں، ٹائم ہوا ختم۔ لیکن ہم لوگوں نے کیا کیا؟ نہیں، ابھی 5 منٹ اور رکیں گے، ٹائم ہوا ہے، 7 بج چکا ہے، 6 بج چکا ہے، ابھی 5 منٹ رکو، اس کے بعد میں اذان دی جائے گی، تب جا کر افطار ہوگی۔ کہاں سے امت خیر میں رہے گی بتائیں؟ ہم کہتے ہیں کہ اختلاف کیسے ختم ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر آ جائے، سارے اختلافات ختم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کو اپنانے کی بات ہو رہی ہے، گھر کی بات نہیں ہو رہی کہ فلاں شخصیت کو مان لو اللہ کے نبی، نہیں، تمام شخصیتوں کو نبی کی شخصیت سے جوڑ دو، تمام شخصیت کو۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ فلاں کو چھوڑ دو، نہیں، ہم کسی کو نہیں چھوڑتے، سب کو پکڑ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاتے ہیں۔ ہم چھوڑتے نہیں ہیں، ہم الگ نہیں ہوتے، ہم کہتے ہیں کہ سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا دینے میں کامیابی ہے، امت کامیاب ہو جائے گی، کوئی اختلاف باقی نہیں رہے گا۔ ایک مسئلہ جس کو ہم لوگ سب جانتے ہیں، اور بہت ہی ہمارے شہر کے اندر میں بھی بہت اس کی آفسیں کھلی ہوئی ہیں، معاف کیجئے گا، آفسیں کھلی ہوئی ہیں، اور حالیہ فتویٰ آپ کے گیا سے ہزاری باغ لینے کے لیے ایک خاتون اور ایک شوہر وہاں ہمارے پاس میں گئے، آپ کے اس گیا سے۔ کیا فتویٰ ہے بھائی؟ شوہر نے غصے کے عالم میں آ کر اپنی بیوی کو ایک مجلس کے اندر میں 3 طلاق دے دیا۔ کتنا طلاق؟ 3 طلاق دے دیا۔ اب پریشان ہوئے،
گیا کہ علماء کرام نے یہ فتویٰ دے دیا کہ تمہاری بیوی ہاتھ سے گئی، بیوی بھی پریشان، شوہر بھی پریشان، دونوں ایک دوسرے سے رجوع کے لیے تیار۔ بہرحال میں نام نہیں لوں گا، لیکن جہاں کہیں وہاں کی بغیر حلالہ کیے ہوئے کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ جب تک حلالہ نہیں، حلالہ سمجھتے کتنا گندا فعل ہے، یعنی ایک رات کے لیے کوئی آپ کی بیوی سے نکاح کر لے، جس کو آپ نے ایک مجلس کے اندر میں 3 طلاق دے دی ہے، اور وہ اس کے ساتھ میں صحبت کرے گا نکاح کرنے کے بعد میں، اور دوسرے دن پھر طلاق دے گا اور پھر چھوڑے گا، پھر اس کو آپ اپنے نکاح میں لے لیں گے، یہ حلالہ ہے۔ کوئی بھی شریف آدمی اس کو کوئی گوارہ کرے گا؟ بھائی کوئی بھی شریف آدمی اس کو، کسی کے ساتھ میں واقعہ پیش آ جائے، کوئی اپنی بیوی کے تعلق سے کوئی چاہے گا کہ ایک رات کے لیے میری بیوی دوسرے کے انڈر چلی جائے قصدن؟ کوئی کرے گا اس کو؟ کوئی شریف انسان کرے گا؟ آپ اس کو اسلام کا مسئلہ بناتے ہیں۔ کہاں کھو گئی ہیں ہماری عقلیں؟ بوانگ دول میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے ایسے شخص پر جو محلل ہو، حلالہ کرنے والا ہو، کروانے والا ہو، جو حلالہ کرنے والا ہو، لعن اللہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، لعنت کی ہے۔ المحلل والمحلل لہ، صحیح حدیث کے اندر میں موجود، ابو داؤد کے اندر میں روایت موجود ہے، لعنت فرمائی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حلالہ کرنے اور حلالہ کروانے والے پر۔ اب یہ مسئلہ کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ بھائی جس عمل کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لعنت کریں، وہ عمل اسلام کے اندر میں جائز ہو سکتا ہے؟ اس کی آفسیں کھولی جا سکتی ہیں، فتویٰ دینے والے یہ کہیں کہ میں اپنی بیوی سے چپے تمہارا حلالہ کر دیتا ہوں، تم تیار ہو؟ وہ عورت باضابطہ کہتی ہے ہم سے کہ میں جب فتویٰ لینے کے لیے پہنچا تو وہ عالم کہتا ہے کہ وہ جب میں تیار ہوں تمہارے حلالہ کے لیے اور میں حلالہ کرنے کے لیے تیار ہوں، تم مجھ سے حلالہ کر لو، میں اپنی بیوی کو نہیں بچاؤں گا، یہ بند روم میں بات ہو جائے گی۔ روتے ہوئے اس عورت کی فریاد سنیے، اللہ اکبر۔ اب آئیے، یہ صرف یہیں کی بات نہیں ہے، آپ کے اس شہر گیا کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ ہر جگہ، لکھنؤ میں تو آفسیں اس کی کھلی ہوئی ہیں۔ اب پکڑ کر کچھ علماء بھی اس میں ملوث ہیں، ایک رات کے لیے بیوی تو بن گئی ہماری۔ یہ کتنا گھنونا فعل امت کے اندر میں آ گیا۔ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، جس کو آپ بھی برا سمجھتے ہیں، ہم بھی برا سمجھتے ہیں۔ امت کی رہنمائی علماء کے ہاتھ میں، صحیح رہنمائی کرنی ان کی ذمہ داری ہے۔ ایک بھی بات اگر میں غلط بولوں، ایک بھی بات، تو آپ کا حق ہے کہ ہمیں ٹوک دیں۔ کیا یہ عمل آپ کے انسانیت کے لحاظ سے اسلام کا عمل ہو سکتا ہے؟ جس عمل کے اوپر رسول لعنت کریں وہ عمل صحیح ہو سکتا ہے؟ اس کی آفسیں کھولی جا سکتی ہیں، فتویٰ دینے والے یہ کہیں کہ تمہارا حلالہ میں کر دیتا ہوں؟ اور میں آئیے اب انہی کی کتاب فقہ سے، ابھی تو بات ہے حدیث و قرآن کے الگ، لیکن فقہ کے اندر میں یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف نسبت کی جانے والی چند کتابیں جو کہ مسلک حنفیہ کے اندر میں مشہور و معروف ہے، ہدایہ، اس کے اندر میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، شرح وقایہ قدوری کے اندر میں، کہ نکاح مؤقت جائز نہیں ہے، وقتی نکاح نہیں کر سکتے۔ متعہ اہل السنہ والجماعہ کے نزدیک حرام ہے، اور متعہ کو، وقتی نکاح کو، چند روز کے لیے نکاح کو، 1 دن ہو، 2 دن ہو، 3 دن ہو، اس نیت سے کرنا یہ حرام ہے، نہیں کر سکتے۔ آپ کیسے اس کو جائز قرار دے رہے ہیں؟ آپ کی فقہ کے اندر میں لکھی ہوئی ہے، بات پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، نکاح مؤقت درست نہیں ہوتا، حرام ہے، نہیں کر سکتے آپ۔ نکاح کے اندر میں دائمی قبضہ ہوتا ہے۔ کس کو حلالہ کے اندر میں آپ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اس کے رسول کو دھوکہ دے رہے ہیں، اس عورت کو دھوکہ دے رہے ہیں، یا اس مرد کو دھوکہ دے رہے ہیں جو دونوں میاں بیوی الگ ہوئے ہیں اپنی کارستانی سے۔ ایک طرف تو یہ گندا عمل، میں نے کہا کہ خاتون اور ان کے شوہر کو بیٹھا کر کہ سن لو، آج میں تمہارے سامنے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پیش کرتا ہوں، اس ملعون چیز کو تم اختیار کرو یا پھر اللہ کے نبی کی حدیث کو اختیار کرتی ہو، یہ تمہارے اختیار میں ہے۔ میں آج حدیث بیان کرنے لگا ہوں،
سنو، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث نقل کی ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، مسلم کے اندر میں یہ روایت موجود ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مجلس کے اندر میں دی گئی 3 طلاق ایک مانی جاتی تھی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں ایک مانی جاتی تھی، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابتدائی دور خلافہ کے 2 سال تک یا 3 سالوں تک اسی کے اوپر عمل رہا۔ پھر آگے بیان کرتے ہیں کہ لوگوں نے اس معاملے میں زیادتی کرنی شروع کر دی، تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سزا ان لوگوں کے سامنے یہ مسئلہ بیان کیا کہ جو آدمی ایک ہی مجلس یعنی ایک ہی پاکی کی مدت میں یہ عمل 3 مرتبہ کرے گا یا 3 دفعہ اس طرح کا معاملہ کر دیا تو میں اس کے نکاح کو فسخ کر دوں گا، میں اس کے نکاح کو کیا کر دوں گا؟ فسخ کر دوں گا۔ میں نے اس خاتون سے کہا کہ اب یہ مسلم کی روایت جس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا ہے، میں کہتا ہوں آپ کو کہ اس ملعون عمل کو چھوڑ کر اس راستے کو اختیار کریں جس کے اوپر ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ بتاؤ تم کو کوئی زانی کہہ سکتا ہے؟ بھائی تم دونوں میاں بیوی اگر رجوع کر لیتے ہو ٹائم اور پیریڈ مدت میں بغیر حلالہ کیے ہوئے تو یہ عمل زنا ہو جائے گا، اور وہ جو خبیث والا عمل حلالہ ہے اس کو تم جائز قرار دے رہی ہو۔ اللہ کے نبی کے بتاؤ کہ تمہیں یہ پسند ہے کہ نہیں؟ رسول کا طریقہ سب سے بہترین طریقہ تھا کہ نہیں تھا؟ رسول نے کہا، آئے ابو رکانہ، کہا کہ یا رسول اللہ، دوسری حدیث بیان کرنے لگا ابو داؤد کے اندر میں، ابو رکانہ آئے اور کہا یا رسول اللہ میں اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے۔ کہا کہ طلاق؟ یا رسول اللہ طلاق بتہ دے دی ہے۔ کہا غلطی ہو گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی مرتبہ میں 3 مار دیا۔ کہا کہ وہ تو ایک ہی ہوئی، کون کہہ رہے ہیں؟ ہمارے نبی کہہ رہے ہیں وہ تو ایک ہی ہوئی۔ پھر یہ دہراتے ہیں یا رسول اللہ میں نے تینوں کو جدائیگی کی نیت سے دے دی ہے، طلاق بتہ دے دی ہے۔ تو بھی اللہ کے نبی کہا ارجع، جاؤ رجوع کر لو، وہ تو ایک ہی ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فتویٰ تمام عالموں کے فتوے کے اوپر ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تمام مفتیان کے فتووں کے اوپر ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ 3 طلاق اپنی بیوی کو ایک مجلس میں دے کر آئے نبی کی خدمت میں، نبی نے کیا؟ جاؤ رجوع کر لے، وہ تو بس ایک ہی ہوئی۔ اللہ کے نبی کہیں ایک ہی ہوئی اور آپ کہیں کہ تینوں پڑ گئی۔ کیسے پڑ گئی؟ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن میں نے تمہارے دین کو تمہارے اوپر مکمل کر دیا، میں نے اپنی نعمت تمہارے اوپر تمام کر دی، اور دین اسلام سے اللہ راضی ہو چکا۔ اب دین اسلام سے نہ تو کوئی چیز ہٹائی جا سکتی ہے، نہ نکالی جا سکتی ہے، نہ کچھ لایا جا سکتا ہے۔ بتائیے اللہ کے نبی گزر گئے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اسی پر رہے کہ نہیں رہے؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ابتدائی دور خلافہ کے اندر بھی اسی پر رہے کہ نہیں رہے؟ اور صحابی بیان کر رہے ہیں، ہم نہیں بیان کر رہے ہیں، ابن عباس بیان کر رہے ہیں۔ کوئی ہے کسی کے اندر میں کوئی جھٹلا دے ابن عباس کی اس روایت کو؟ اتنی اوتھینٹک مسلم کی روایت ہے، اللہ اکبر۔ اب میں نے کہا کہ بتاؤ تمہارے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اوپر عمل کرنے میں نجات کی راہ ہے، یا تمہارا وہ عالم جس نے کہا ہے کہ ہم حلالہ کے لیے تیار ہیں اس کے پاس جا کر ایک رات اس عورت کو اس کے حوالے کرنا جو اپنی نکاح میں لے گا، اس کے ساتھ میں صحبت کرے گا اور پھر اس کے بعد میں طلاق دے گا، عدت گزرنے کے بعد میں تم اس سے نکاح کرنا گوارا کرو گے؟ بتاؤ کیا پسند کرتے ہو؟ نبی کی حدیث کے اوپر عمل کرنا پسند کرتے ہو یا پھر اس عالم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق عمل کرنا پسند کرتے ہو؟ بتاؤ تمہارے لیے کیا ہے؟ زار و قطار آنسو جاری ہو گئے، جار و قطار آنسو جاری ہو گئے۔ دیکھیے نبی کی راہ میں نجات ہے، اوروں کی طرف جائیے گا تو نعوذ باللہ ایسے گھنونے حرکت سے آپ کو گزرنا ہوگا جس کا طبعی طور پر آپ اس کو اختیار بھی نہیں کر پائیں گے، ساری زندگی پھنسے رہ جائیں گے۔ نجات کی راہ صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ہے، اتباع میں ہے۔ یہ ایسے مسائل ہیں جو ہم میں اور آپ میں سب میں مشترکہ ہیں،
اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے. علماء کو غور و فکر کرنا چاہیے کہ یہ فتویٰ دینے سے بہتر ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کروائے اور اس حدیث کے اوپر عمل کروا دے جو مسلم کے اندر میں بیان کی گئی ہے. ہم نے کہا کہ سرح صدر کے ساتھ میں اس کے اوپر عمل کرو. جاؤ کہا معاشرے کے اندر میں لکھ کر دے. ہم نے کہا لکھ کر میں دیتا ہوں. کئی پیجوں میں نے لکھ کر اپنا اسٹمپ مار کر میں نے اس کو ریلیز کیا. میں نے کہا کہ جائیے اس کے اوپر عمل کیجئے, انشاءاللہ عند اللہ انشاءاللہ پکڑے نہیں جائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ دلیل ہمارے سامنے موجود تھی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کے رسول. اب کوئی کہے کہ بھائی عمر کی مخالفت کی آپ نے. بھائی کہاں عمر کی مخالفت کی؟ دین مکمل ہو چکا ہے. عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو حکم نافذ کیا اس کا مطلب آپ نے سمجھا نہیں. اگر کوئی اپنے دورہ خلافہ کے اندر میں کوئی عمل کو اختیار کرتا ہے, کوئی عمل کو کوئی صحابی ضرورت ہے ضرورتاً کسی چیز کو اختیار کرتا ہے, تو پوری دنیا کے لیے وہ ایک سنت کی حیثیت رکھے گی جس طریقے سے نبی کی سنت ہے, یا پھر وہ چھوڑی بھی جا سکتی ہے. چھوڑی بھی جا سکتی ہے چونکہ وہ عمل صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سزاً اختیار کیا تھا. لوگوں نے جلدی کرنی شروع کر دی اور انہوں نے کہا آپ کو بھی مسئلہ معلوم ہونا چاہیے کہ امام وقت کو خلیفۃ المسلمین کو یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ کسی ضرورت اور مصلحت کے تحت میں میاں بیوی کے درمیان میں تفریق پیدا کر دے. اور انہوں نے کہا کہ میں نافذ کر دوں گا, یعنی اس کو فسخ کروں گا. یہ انہوں نے نہیں کہا کہ تمہارا نکاح ختم ہو گیا یا تم نکل گئی, نہیں, اگر کوئی ایسا کرے گا تو سزاً میں نافذ کر دوں گا, یعنی فسخ کر دوں گا نکاح کو. یہ سزاً انہوں نے کہا چونکہ ایک عمل سے روکنا تھا, اور جب رک گئے تو سب ٹھیک ہو گیا. اور خود حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دیے گئے اس عمل کے مطابق وہ آخری دور تک اس کے اوپر انہوں نے رجوع آپ کا ثابت ہے, اور آخری دم تک اس کے اوپر پچھتاوا ہوتا رہا کہ کہیں آخرت کے اندر میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دور کی جو چیز تھی اس کے اوپر میں نے ایک عمل کروایا تھا اس نیت سے, اور مجھے اس کے اوپر کافی پچھتاوا ہے کہ کاش کہ میں وہ عمل نہیں کرتا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ تھا اسی کو میں جاری رکھتا, اسی کو میں باقی رکھتا. یہ صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی سنت سے. اب یہ کہیں گے کوئی تفریق پیدا کرے, عمر کو مانو گے تو ہم کہیں گے نبی کو مانو گے. بھائی کون عمل کون, دونوں طرف سے باتیں آئیں گی. تذلیل نہیں کرنی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی مجبوری تھی جو انہوں نے کیا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شان میں ذرہ برابر بھی کوئی بھی زبان نہیں کھول سکتا, اور نہ نبی کی حدیث کو چھوڑی جا سکتی ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بات کے اوپر. ایک بات اور آئی ہے, ایک دورہ خلافہ کے اندر میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آخری بات میں پیش کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا, اور یہ آئینہ دکھلا رہا ہوں کہ کبھی کسی زمانے میں کسی فیصلے کو لیا گیا اور بعد کے زمانے کے اندر میں اس کے اوپر عمل نہیں ہوا. میں آپ کو ثابت کروں گا. جمعے کے اندر میں کتنی اذانیں ہمارے یہاں ہوتی ہیں؟ کتنی اذانیں ہوتی ہیں؟ 2 اذانیں ہوتی ہیں. ایک اذان جو ہوتی ہے خطبے کے وقت میں وہی اذان مسنون ہے. وہ اذان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک ہی اذان ہوا کرتی تھی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافہ کے اندر میں ایک ہی اذان ہوا کرتی تھی, اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر میں ایک ہی اذان ہوا کرتی تھی, یہاں تک کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا. ابتدائی چند سالوں تک ایک ہی اذان ہوتی رہی, یہاں تک کہ مدینے کی آبادی زیادہ پھیل گئی اور لوگ مختلف جگہوں سے آ کر مدینے کے اندر میں آباد ہو گئے تھے. پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب دیکھا کہ جمعے کے اندر میں جو اذان سنت جو ممبر پر خطیب کے بیٹھنے کے وقت میں دی جاتی ہے, بیٹھنے کے بعد دی جاتی ہے, اس اذان کے وقت تک لوگ مسجد نہیں آ پاتے, اس وجہ کر چند ساعت پہلے, یعنی آدھا گھنٹہ 20 منٹ 10 منٹ جو بھی رہا ہو, ایک وقت متعینہ پہلے مقام زورا پتھر کا نام نہیں ہے, لوگوں نے کہا پتھر کا نام تھا, پتھر کے اوپر دے, نہیں, بازار کا نام ہے مقام زورا. مقام زورا کو منتخب کیا گیا اور اس بازار کے اندر میں اذان کے کچھ کلمات کہلوائے گئے. اجتماعی طور پر کچھ کلمات اذان کے کہلائے گئے. اگر مان لیجئے پوری اذان ہو رہی ہو, پورے طور پر گویا دی گئی اذان مقام زورا میں, اور ایک آدمی دینے والا نہیں ہوتا تھا, 50 آدمی بیک وقت کھڑے ہو کر اللہ اکبر, تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اذان
جمعہ کا وقت قریب ہو چکا ہے اور اپنے کاروبار کو بند کر کے مسجد کے اندر میں آ جائیں. اس ضرورت کے تحت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس اذان کی ابتدا کروائی. کون ہے؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ. اب ہم کہیں گے اپنی مسجد کے اندر میں ہمارے ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی وجہ کر ایک ہی اذان دی جاتی ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافہ کے اندر میں جو تھا وہی کی جاتی ہے اور سب لوگ سنت اسی کو مانتے ہیں. جو دیتے ہیں وہ کہتے بھی ہیں کہ پہلی اذان وہ اصل اذان نہیں ہے, وہ ضرورتاً ہے اور وہ اذان چھوڑی بھی جا سکتی ہے اور ضرورت کے تحت دی بھی جا سکتی ہے. جہاں نہیں ہوتی وہ بھی یہ نہیں کہتے کہ دوسری جگہ جو اذان ہو رہی ہے اس کو نہ کیا جائے. ہاں ضرورت ہے تو کیا جائے, نہیں ضرورت ہے تو اس کی کوئی ضرورت نہیں, نہیں ضرورت ہے تو اس کی کوئی ضرورت نہیں. اب چونکہ ٹائم سب کے پاس میں موجود ہے, اس کی ضرورت اب ختم ہو گئی تو اس کو اب نہیں اختیار کیا گیا. آپ کہیں گے کیا وہ اذان دی گئی تو کسی زمانے کے اندر میں وہ اذان بند ہوئی کہ نہیں بند ہوئی؟ میں دلیل کے ساتھ میں آج ثابت کروں گا آپ کے سامنے کہ وہ اذان بند ہوئی. جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافہ آیا, امام قرطبی جلد نمبر 18 صفحہ نمبر 100 عبارت موجود ہے, کہتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دور خلافہ جب کوفہ منتقل کیا گیا, خلافہ کو جب مرکز کو کوفہ جب مدینے سے منتقل کیا گیا پائے تخت کو, تو وہاں پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے صرف سنت اذان جو خطبے کے وقت میں دی جاتی تھی اسی کے اوپر یقتصر علی السنہ, اسی کے اوپر اکتفا کیا, اسی کے اوپر اکتفا کیا. ولا یاخذ بزیادت عثمان, یہ کون لکھ رہی؟ امام قرطبی احکام القرآن کے اندر میں عبارت موجود ہے. اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے اوپر عمل نہیں کیا جو عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے جو اذان زائد دلوائی تھی مقام زہرہ کے اوپر, ترک کر دیا. کون؟ اب کس کی مانیں گے بتائیں؟ کون مجرم؟ یہاں اختلاف کریں گے, کسی کو کہیں گے یہ صحابہ کے ماننے والے نہیں ہیں, اذان عثمانی کے مخالف لوگ اس مسجد کے اندر میں بیٹھتے ہیں, نعوذ باللہ. جواب چاہیے, امام قرطبی کا کیا جواب ہوگا آپ کے پاس میں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جمعے کے اندر میں ایک اذان دلائی, بولیے ان کو کہ وہ سنت رسول کی مخالفت کرنے والے تھے. نعوذ باللہ. کیسے لڑاتے ہیں آپ لوگ, کیسے لڑائیاں ہو رہی ہیں ہمارے بیچ میں, کیسے اختلاف ایک فریق کو دوسرے فریق کے اوپر روندا جا رہا ہے, ابھارا جا رہا ہے. علم نہیں ہے, علم حاصل کر بھائی. کبھی اٹھا کر قرطبی پڑھ لیا ہوتا, کبھی دیکھ لیا ہوتا کہ امام قرطبی کیا کہتے ہیں, صحابہ کا منہج اس کے اندر میں کیا ہے. اور آئیے آگے تو ایک بات اور, جس کتاب کی بہت بھائی اپنے گھر کی کتاب نہیں, انہی کے گھر کی کتاب, انہی کے ہاں لکھی ہوئی, حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی دور خلافہ کا چاروں طرف ہنگامہ ہے. دور خلافہ حضرت علی رضی اللہ تعالی خلافہ ملنی چاہیے. ان کی خلافہ جو ہے نعوذ باللہ ہم تو مقدم مانتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق, دوسرے نمبر پر عمر رضی اللہ تعالی عنہ, تیسرے نمبر پر عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ, چوتھے نمبر پر ہے علی رضی اللہ تعالی عنہ. اور یہ سب کے سب خلفائے راشدین کے اندر میں الحمدللہ داخل ہے, سب کے سب داخل ہیں. لیکن آپ نے کیا کر دیا؟ اب یہاں بتائیے کہ کوئی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جمعے کی اس اذان کو نہیں لیا جو عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے جس کی زیادتی کرائی تھی. آپ کہتے ہیں کہ کبھی بند نہیں کی گئی. بند کی گئی کہ نہیں کی گئی؟ جہاں سے مسائل آپ کے گھر پہنچی ہے کوفہ سے, جو کتابیں کوفہ کے اندر میں لکھی گئی وہاں اذان بند ہے اور آپ ہمیں تانا دے رہے ہیں. اپنے گھر کی کتابیں وہاں دیکھ لیے ہوتے. امام قرطبی کی یہ کب کی لکھی ہوئی کتاب امام قرطبی پتہ ہے آپ کو؟ تقریباً 1000 سال پہلے, 1000 سال پہلے تفسیر قرطبی لکھی گئی, 1000 سال پہلے کی. آج کی کتاب کا حوالہ نہیں دے رہا ہوں, 1000 سال پہلے. آئیے حضرت عمر بن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ, حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے اس روایت موجود ہے, مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 140 اور حدیث نمبر 500, یعنی جو اثر نمبر ہے 5437. اس کے اندر میں کہتے ہیں کہ حدثنا شبابۃ قال حدثنا حشیم بن الغازی عن نافع عن ابن عمر, کہتے ہیں کہ قال الاذان الاول یوم الجمعہ. ہم نہیں کہہ رہے ہیں بدعہ, یہ کون کہہ رہے ہیں؟ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما, صحابی رسول ہیں کہ نہیں ہیں؟ کہتے ہیں کہ اذان اول جو پہلی اذان دی جاتی ہے وہ اس کے بارے میں کہتے ہیں نئی چیز ہے.
کیا کہہ رہے ہیں؟ یہاں بدعت اصطلاحی نہیں ہے، بلکہ وہ کہیں وہ نئی چیز ہے، اسلام کے اندر میں وہ اذان داخل نہیں ہے۔ آپ ہمیں تانا دے رہے ہیں؟ مصنف ابن ابی شیبہ حدیث کی کتاب ہے جو سب سے زیادہ روایت وہاں سے آپ کے ہاں لی جاتی ہیں، وہاں دیکھیے کہ مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر میں یہ روایت موجود ہے کہ نہیں موجود ہے۔ پھر جہاں ایک اذان ہوتی ہے، یہ مخالف صحابہ ہیں، یہ مخالفین لوگ ہیں، صحابہ سے بغض رکھنے والے۔ میں کہتا ہوں جو صحابہ سے بغض رکھے وہ مسلمان ہی نہیں ہے، جو صحابہ سے بغض رکھے وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ صحابہ تو ہماری جان ہے، اور صحابہ کی باتوں کو آپ پیش کر دیں اور صحابہ کی چیزوں کو آپ بیان کریں، کیوں؟ ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ دوسری جو اذان ہوتی ہے اس کو بند کر دینی چاہیے، جہاں ضرورت ہے وہاں دی جائے، جہاں ضرورت نہیں ہے وہاں منع کیا ہے۔ یہی اعتدال کی راہ ہے۔ اور پورے طور پر علماء عرب سے، جب کبار علماء سے جب یہ فتویٰ طلب کیا گیا، جب وہاں کے جو بیٹھے بیٹھے بڑے بڑے مفتیان، قرآن و حدیث کے اوپر سرچ کرنے والے ماہرین جو بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے جب اس مسئلے کے اندر میں دریافت کیا گیا تو کہا انہوں نے کہ اذان خطبہ، جو خطبہ کے وقت میں جو اذان دی جاتی ہے وہی اذان سنہ ہے، باقی جو اذان پہلے دی جاتی ہے وہ ضرورتاً ہے، جہاں ضرورت ہے وہاں دی جائے گی، جہاں ضرورت نہیں ہے وہاں نہیں دی جائے گی، اور جہاں نہیں دی جاتی ہے ان کے اوپر کوئی ملامت نہیں ہے۔ پھر بھی لوگوں کو ابھارا جا رہا ہے، ایک فریق کے اوپر آپ لوگوں کو ابھار کر یہ کہنا کہ یہ لوگ بدعتی لوگ ہیں، یہ لوگ صحابہ کو نہیں مانتے، ابو بکر کو نہیں مانتے، عمر کو نہیں مانتے اور فلاں کو نہیں مانتے، یہ بے بنیاد باتیں ہیں۔ نجات کی راہ صرف اور صرف سبیل رسول ہے، اور صحابہ ہمارے لیے منہج کی حیثیت ہیں، اور اکثر صحابہ کی رائے کو ہم لوگ تسلیم کرتے ہیں، مانتے ہیں، اور صحابہ سے اگر اختلاف بھی کسی معاملے میں ہو جائے حدیث رسول کی موجودگی میں تو پوری صحابی کی عزت اور ان کے وقار کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے حدیث کے اوپر ہمارا عمل ہوتا ہے، اور ہر مسلمان کا عمل ہونا چاہیے۔ مسلکی تمام دیواروں کو گرا دینی چاہیے۔ امام ابو حنیفہ بھی ہمارے، امام شافعی بھی ہمارے، امام احمد بن حنبل بھی ہمارے، امام مالک بھی ہمارے، امام بخاری بھی ہمارے، امام مسلم بھی ہمارے، سب ائمہ نے آبیاری کی ہے اور اپنے اپنے تئیں محنتیں کی ہیں، اور ہم جو ہیں لڑواتے رہتے ہیں، بیچ میں کٹنگ کرتے رہتے ہیں۔ یہ کٹنگ کرنا ہمارے لیے درست نہیں ہے، صحیح نہیں ہے۔ یہ ہم مسلمان ہیں اور یہ سب ہماری جان ہے، یہ سب ہم سے محبت ہم ان سے رکھتے ہیں، اور جو ان سے بغض رکھے ان کے ایمان میں شبہ ہے، ان کے اندر میں نفاق ہے۔ لہٰذا اس نفاق کو ختم کرتے ہوئے حدیث رسول سے جوڑنا اور سبیل الرسول سے جوڑنا اور صراط مستقیم پر لانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں کہ اے اللہ ہم تمام لوگوں کے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑ دے، سنت رسول سے ہم تمام لوگوں کو جوڑ دے، صحابہ کے منہج سے ہم تمام لوگوں کو جوڑ دے۔ جب تک اس روئے زمین کے اوپر اے اللہ ہمیں زندہ رکھ، ایمان و عمل کے ساتھ میں زندہ رکھ، صحابہ کے منہج کے اوپر زندہ رکھ، صحابہ سے محبت کرنے والا بنا دے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔